بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں رزق کے حوالے سے، رزق کا کنسیپٹ کیا ہے، رزق بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے یا کانسٹنٹ ہے؟ تو دیکھیے یہ آیا ہے بہت ہی جامع. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اب اس سے کچھ لوگ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ دیکھیں رزق تو لکھا ہوا ہے، تو پہلی تو بات اس کی ایفرٹ کرنے کا کیا جو ہے نا وہ تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ رزق جب لکھا ہے تو اس کا بڑھنا اور اس کا کم ہونا یہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی. جہاں تک لکھا ہونے کی بات ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ صحیحین کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کی کریشن ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں کے ووم میں 40 دن کے لیے ایز نطفہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے اور فار اے سملر پیریڈ، اور پھر وہ مدغہ بنتا ہے فار اے سملر پیریڈ. دین اللہ سینڈس ٹو ہم این اینجل ہو از انجوائنڈ ٹو رائٹ ڈاؤن 4 تھنگس. پھر وہ جو فرشتہ ہے وہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے اس کے لیے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہز پروویژن، اس کا رزق. نمبر 2 ہز لائف اسپین. نمبر 3 اس کے اعمال، کہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یعنی جو اس کے ڈیڈز ہیں. اینڈ ویدر ہی از ڈوم ٹو ہیل، ہاں یہ ہے نیک بخت جی، کہ یہ ڈوم ٹو ہیل ہے یا بلیسڈ ڈیسٹن فار پیراڈائز، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی. اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے اس سے کچھ لوگ کو نا کنفیوژن ہوتی کہ یار پھر ایوری تھنگ از ریٹن، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بدبختی ہے یا ایک بندہ خوش بخت ہوگا. تو اس میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے. ایک اسکالر کو میں نے دعا بتاتے سنا ہے، مجھے ریفرنس تو نہیں پتا، لیکن یہ کہ آئی ہوپ وہ اسکالر ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے مجھے ایز اے بد بخت اور ریچڈ لکھا ہے تو اے اللہ مجھے تو خوش بخت لکھ دے، مجھے ایک اچھا جو ہے وہ صلہ دے دے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یس تھنگز آر ریٹن، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دعا کی ایبیلٹی بھی دی ہے، اور ایکشنز جو ہے وہ انسان خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اس کو اگر ٹیکنیکل اینگل سے ہم سیکھنا چاہیں تو دیکھیں جو لیولز آف تقدیر ہیں اس میں لوح محفوظ تو وہ لیول ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، اور وہ ہائیسٹ لیول ہے لوح محفوظ. اس میں جو بھی چیزیں ایون چینجز کے حوالے سے تھیں وہ بھی لکھی ہیں، اور وہ اللہ کا کامل نالج ہے. اس کے بعد دیکھیں ایئرلی تقدیر ہے. ایئرلی تقدیر وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے فرشتے باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایون ڈیلی بھی معاملات جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون آور ایکشنز. تو اللہ نے ہمیں پوری ایبیلٹی دی ہے، کیپیبلٹی دی ہے کہ ہم ایکشنز کریں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اپنی ایفرٹس کریں. تو رزق جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. بڑھتا ہے کچھ اعمال سے، جیسے کہ صلہ رحمی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تمہارا رزق اللہ ایکسٹینڈ کرے تو صلہ رحمی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. ایک اور حدیث میں جو ہے وہ یہ آتا ہے. پھر یہ کہ وضو کی حالت میں رہنا، اور بے شمار جو ہے وہ اس پہ اسکالرز نے بات کی. اور گھٹتا مینلی تو گناہ، جو گناہ کے اعمال ہیں ان سے رزق گھٹتا ہے. تو میں اس کو ایسے سمجھاؤں، آپ بھی کائنڈلی کمنٹ آپ میں سے کوئی کیجیے گا کہ دیکھیے اوور آل تو رزق لکھا ہوا ہے، سیٹ ہے، لیکن ڈپینڈنگ اپون دی ایکشنز وہ کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے مقدار میں، ایک مقدار میں. جیسے اسی سورہ کی ورس جو 27 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ایکسٹینڈ کر دیتا ایکسیسولی رزق اپنے بندوں کا تو وہ ظلم کرتے، وہ ٹیرنی کرتے تھرو آؤٹ دی ارتھ، بٹ ہی سینڈز اٹ ڈاؤن ان این اماؤنٹ وچ ہی ولز. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس مقدار میں بھیجتا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ اس نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے. تو بس ہمیں اللہ سے پاکیزہ رزق کی دعا کرنی چاہیے، اور وہ اعمال کرنے چاہیے جو رزق کو بڑھائیں. دیٹ شوڈ بی آور جاب.